السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 24ویں قسط پیش خدمت ہے۔ جس روز کلرک بادشاہ کو تبادلے کے احکامات ملے، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ مرکزی سرکار کا ملازم تھا جس نے ایک ترقی دے کر کلرک بادشاہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اسے فوراً رپورٹ کرنے کو کہا گیا تھا۔ خلاف توقع نوکری میں ایک ترقی نے اسے ضرورت سے زیادہ ہی جوش کر دیا تھا۔ کے پرانے ساتھیوں نے کہا تھا، شاہ جی مرکز میں نہ جاؤ، کوئی اور ہی چکر نہ چل جائے، لیکن شاہ جی اپنی آفیسری کی دھن میں کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مرکز سے دوبارہ تبادلہ کروا کے اسی شہر میں واپس آنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس ذرا رپورٹ ہی کرنی تھی اور اسی چکر میں مہینے 2 مہینے وہاں گزارنے تھے، جس کے بعد وہ ہوتے اور آفیسری کے مزے۔ کلرک بادشاہ تیسرے ہی روز چارج لینے دارالحکومت میں اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ گئے۔ پہلے روز تو اس نے معمول کے مطابق چارج ہی لیا تھا، لیکن دوسرے روز جب وہ اپنے اس رشتہ دار کے گھر جہاں وہ قیام پذیر تھے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے تو اچانک ہی ایک جیپ کے ٹائر زور سے چرچرائے اور جیپ اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ سمجھ آتی، 2 مضبوط ہاتھوں نے اٹھا کر اسے جیپ میں پھینک دیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم لوگ؟ کلرک بادشاہ کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ نہ جانے اس کے حلق سے کیسے یہ گھٹی گھٹی سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ وہ چلانا چاہتا تھا لیکن خوف سے اس کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ اپنے سوال کا جواب اسے زوردار تھپڑ کی شکل میں موصول ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اسے سختی سے خاموش رہنے کی تنبیہ کی گئی۔ کلرک بادشاہ کو اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے 10 منٹ کے اس راستے میں 1000 مرتبہ گڑ گڑاتے ہوئے ان لوگوں سے نہ جانے کون کون سے واسطے دے کر قصور اور ان کا جغرافیہ جاننے کی خواہش کی تھی، لیکن یہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے تھے۔ وہ اس کی بات سننے کی بجائے اس کا تمسخر اڑا رہے تھے اور کبھی کبھی ایک آدھ چپٹ بھی اسے جما دیتے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی کھلونا ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ ایک شاندار عمارت میں وہ جیپ سمیت داخل ہوئے اور انہوں نے کلرک بادشاہ کو ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اٹھا کر ایک کمرے میں پھینک دیا تھا جس کو باہر سے لاک کر دیا گیا۔ کمرے میں صرف ایک قالین نما دری بچھی ہوئی تھی اور ایک کونے میں اس جیسا کوئی اور مصیبت زدہ بیٹھا اپنے زخم سینک رہا تھا۔ کلرک بادشاہ کے گرنے کی آواز جب دھپ سے بلند ہوئی تو اس نے گردن اٹھا کر نئے شکار کی طرف دیکھا اور دوبارہ اپنی پوزیشن میں واپس آ گیا۔ اس کے جسم پر کپڑوں کے نام پر چیتھڑے جھول رہے تھے اور چہرے پر ایسے نشانات پڑے تھے جیسے گزشتہ سال سے اسے سوائے مار کھانے کے اور کوئی کام نہ رہا ہو۔ داڑھی کے بترتیب بال یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں رکھی گئی بلکہ گردش حالات نے چہرے پر جما دی ہے۔ بھائی صاحب، شاہ جی نے سہمے سہمے لہجے میں اسے مخاطب کیا، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ بامشکل ان کی بھائی صاحب کی گردان پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت نے کلرک بادشاہ کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کپ کپاتے ہونٹوں سے دریافت کیا۔ جواب میں تلخ سی مسکراہٹ اس شخص کے چہرے پر نمودار ہوئی اور اس نے اپنی گردن دوبارہ جھکا لی۔ جان لوگے لیکن فائدہ کیا؟ یہاں سے بچ کر تو جاؤ گے نہیں، کسی کو بتا تو سکو گے نہیں، پھر فائدہ کیا؟ وہ پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ شاہ جی پر دوبارہ لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے سر کے بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے تھے۔ کلرک بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ یہ لوگ انٹیلیجنس کے تھے اور اب وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے دبئی لے کے کہنے پر جھوٹا بیان دیا تھا۔ اس کے بعد سے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ مرکزی پارٹی کے لوگ اسے یوں ہی چھوڑ دیتے۔ اس نے الیکشن کے نزدیک ان لوگوں کی ساکھ کو معمولی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا۔ اف میرے خدایا، میں تو مارا جاؤں گا، اس نے سوچا اور دل ہی دل میں کہا۔ شاہ جی کچھ کرو، کچھ سوچو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور پھر یا مکاری تیرا آسرا کا نعرہ لگا کر آنے والے حالات کا منتظر ہو کر بیٹھ گیا۔ آدھ گھنٹے تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہاں موجود شخص کا شاید ذہنی توازن خراب تھا، کیونکہ اول تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، اگر کچھ کہتا بھی تو ایسے فلسفیانہ انداز میں کہ کلرک بادشاہ کی فہم و فراست سے بالاتر ہوتا۔ آدھ گھنٹے بعد دروازہ کھلا پر کلرک بادشاہ کی نظر پڑی۔ اس نے تو بیچارے کو بکھلا کر رکھ دیا۔ یہ آدمی کم اور بھوت زیادہ نظر آتے تھے، لمبے تڑنگے، بڑی بڑی مونچھوں اور خونخوار آنکھوں والے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر کلرک بادشاہ کو گردن سے ایسے پکڑا جیسے وہ کوئی ذبح ہونے والی مرغی کو پکڑ رہا ہو۔ ادھر آؤ شاہ جی، سنا ہے بڑی گواہیاں دیتے ہو۔ اس نے شاہ صاحب کو جھٹکا مارا تو کلرک بادشاہ دوسرے پر جا گرا، جس نے الٹے ہاتھ کا جھانپڑ اسے رسید کیا اور وہ چکرا کر رہ گیا۔ اسے یقیناً دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ دونوں نے اپنے افسر اعلیٰ تک پہنچتے پہنچتے شاہ صاحب کی ایسی دھنائی کر دی تھی کہ اسے
اپنی حیت بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اسے دونوں نے اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا، کلرک بادشاہ نے بچا لو، مجھے خدا کے لیے بچا لو، میری توبہ، آپ جیسے حکم دیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، چلاتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ افسر اعلیٰ نے آنکھ کے اشارے سے دونوں کو باہر جانے کے لیے کہا اور کلرک بادشاہ کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ آیا دماغ ٹھکانے، اب پتہ چلا کہ جھوٹی گواہیاں دینے کا انجام کیا ہوتا ہے، افسر اعلیٰ نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا جناب، بالکل سمجھ گیا، جیسے آپ فرمائیں گے میں ویسے ہی کروں گا، اس نے گھگیاتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے کہ گدھے اور بزدل نکلے، الو کے پٹھے، اگر اتنا حوصلہ نہیں تھا تو پھر پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ افسر اعلیٰ نے اسے بے شمار گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا۔ غلطی ہوگی مائی باپ، کلرک بادشاہ پر ابھی تک کپ کپی تاری تھی۔ غلطی کے بچے، مجھے تمہاری حالت پر رحم آ رہا ہے، بال بچے دار آدمی ہو اور سرکاری ملازم بھی، ہمیں تو حکم ملا تھا کہ تمہیں گولی مار کر تمہارا مدعا ہی ختم کر دیا جائے، لیکن میں خدا خوفی کرتے ہوئے تمہیں غلطی کے ازالے کا موقع دلاتا ہوں۔ حرام خور، مرکزی محکمے کے ملازم ہو کر تو نے ایسی جرت کیوں کی؟ تو نہیں جانتا حکومت کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ 15-20 منٹ تک اس نے شاہ صاحب سے منتیں کروائیں، پھر انہیں سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب کو چائے اور کیک پیسٹری پیش کی جا رہی تھی، جو بدقت تمام ان کے حلق سے نیچے اتری۔ اسی اثنا میں وہاں مرکزی لیگ کا ایک نمائندہ بھی آ گیا۔ شاہ صاحب کو اس کی شکل جانی پہچانی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس وقت اسے یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ فی الوقت تو اسے ان موذیوں کے شکنجے سے خود کو آزاد کروانا تھا۔ جانی پہچانی شخصیت نے اسے ایک بیان ازبر کروا دیا تھا، جو اس نے اپنے پریس کانفرنس میں، جو آج سے 3-4 روز بعد مرکزی دارالحکومت میں منعقد کی جا رہی تھی، میں دینا تھا۔ اس درمیان کلرک بادشاہ کے بیوی بچے اور گھر کا سارا سامان یہی ایک مکان میں منتقل ہونا تھا، جو اسے سرکاری ملازمین کے کوٹے میں الاٹ کیا گیا تھا۔ اس نے لا علمی میں پیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ ملک صاحب جب ضمانت پر رہا ہو کر باہر آ رہے تھے تو مرکزی لیگ کے ہزاروں کارکن ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اخبار نویسوں کی فوج ظفر موج ان کے علاوہ تھی۔ ملک صاحب نے ان کے تمام سوالات کے جواب بڑی خندہ پیشانی سے دیے تھے اور اشارتاً بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ انہیں اس چکر میں کس نے پھنسایا ہے۔ اخبار نویسوں نے ملک صاحب کی زبان سے بھنڈار کا نام اگلوانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن ملک صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی اور یہی کہا کہ وہ اوچھی حرکت کا جواب اپنی سطح سے اتر کر نہیں دے گا اور سیاست میں شرافت کا چلن نہیں بدلے گا۔ ملک صاحب نے اخبار نفیسوں سے کہا تھا کہ وہ لوگ بہت جلد سچائی کو منظر عام پر آتا دیکھ لیں گے۔ اگلے روز پہلی فلائٹ سے ملک صاحب دارالحکومت روانہ ہو گئے۔ کلرک بادشاہ کا پلان انہوں نے یہیں بیٹھ کر تیار کر لیا تھا اور اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے جا رہے تھے۔ بڑے پیمانے پر پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی اخبارات کے نمائندے بھی موجود تھے اور شاہ صاحب ایک بڑی کرسی پر میز کے سامنے براجمان تھے۔ ان کا بیان شروع ہوا اور تمام اخبار نویس گوش بر آواز ہو گئے۔ میرا نام فقیر حسین شاہ ہے اور میں مرکزی محکمے کا ملازم ہوں۔ مورخہ 3 ستمبر کو میرے آبائی شہر میں فائرنگ کا جو واقعہ میرے گھر پر ہوا وہ خالصتاً غیر سیاسی تھا اور مکان کے لین دین کے تنازع پر دو متحارب فریقوں، جو دونوں سوئے اتفاق سے طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، فائرنگ ہوئی، جس کے بعد صوبائی لیگ کے معزز عہدیدار بھنڈار صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں پولیس رپورٹ میں ملک صاحب کا نام بھی شامل کرواؤں۔ اس ضمن میں مجھے لالچ بھی دیا گیا اور دھمکیاں بھی۔ میں ایک غریب اور دوسرے درجے کا ملازم پیشہ آدمی ہوں، اس لیے میرے پاس صوبائی لیگ کی ہاں میں ہاں ملانے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تمہیں اپنا گزشتہ بیان بدلنے پر کس نے مجبور کیا؟ صوبائی لیگ کے ایک نمک خوار اخبار نویس نے پہلا گولہ داغا۔ ملک صاحب کی شرافت نے۔ کلرک بادشاہ کا جواب گو کہ پہلے سے تیار شدہ اسکرپٹ میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ بھی حق نمک ادا کرنے پر تل گیا تھا۔ یوں بھی اس کی زمانہ ساز نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ ابھی اس پارٹی کے لیے حکومت کرنے کے خاصے مواقع موجود ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسی اخبار نویس نے تل ملا کر پوچھا۔
جب ملک صاحب ضمانت کروانے کے بعد مجھے ملنے آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری ان سے کیا دشمنی ہے۔ ملک صاحب نے کہا، شاہ جی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں اس سے پہلے آپ سے نہیں ملا، اگر ملا بھی تھا اور نہ دانستگی میں کوئی غلطی کر بیٹھا تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ ضمانت کے بعد بھنڈار صاحب کی طرح مجھ پر اپنے پرورتہ گنڈوں سے حملہ کروائیں گے، کیونکہ وہ تو تھے بھی حق بجانب، لیکن میری توقعات کے بالکل برعکس جب انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میری غیرت اور شرافت جوش میں آئی۔ مجھے تب اندازہ ہوا کہ میں بھنڈار صاحب کے کہنے پر کتنے با اصول اور عظیم انسان کی پگڑی اچھالی ہے۔ تمہاری اس پریس کانفرنس کا خرچہ کس نے برداشت کیا ہے؟ ایک اور نمک خوار آگے بڑھا۔ کیا آپ لوگ پریس کانفرنس میں آنے کے پیسے لیتے ہیں؟ شاہ جی کے جواب پر ساری محفل نے زوردار قہقہہ لگایا اور اس اخبار نویس کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ میرا عرض کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں خرچے والی بات ہی کیا ہے؟ میں نے اس پریس کلب کے سیکرٹری صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور ایک اہم قومی راہ سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ بطور اخبار نویس آپ مجھے اس قومی خدمت میں میرا ساتھ دیں، کیونکہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے عوام کسی غلط فہمی کا شکار بنے۔ شاہ صاحب کا ہر جواب نہلے پہ دہلا تھا۔ شاہ صاحب، ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے سلسلے میں جناب کو ایک سرکاری کوارٹر بھی تو الاٹ ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک اور اخبار نویس دور کی کوڑی لایا۔ شاہ صاحب بھی مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے اور جو لوگ انہیں یہاں تک لائے تھے انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ شاہ صاحب پر کس کس کارنر سے حملہ ہوں گے۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی اور اس میں سے ایک فوٹو اسٹیٹ نکال کر اپنے قریب موجود پریس کانفرنس کے سیکرٹری کو تھما دی۔ اس کے بعد وہ اخبار نفیس سے مخاطب ہوئے، اگر 25 سال کی سروس کرنے کے بعد مجھے اس استحقاق کی بنیاد پر ایک کوارٹر الاٹ ہو گیا ہے جس کے لیے میں نے آج سے 12 سال پہلے درخواست دی تھی جب میں اس شہر میں کلرکی کیا کرتا تھا، تو یہ اصولاً کوئی غلط بات نہیں۔ اگر آپ نے اس میں بھی کیڑے نکالنے ہیں تو آپ کی مرضی۔ شاہ صاحب کے اس جواب کے بعد اس مجمع میں موجود صوبائی لیگ کے تنخواہ دار اخبار نویسوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کا واسطہ بڑے کائیاں آدمی سے پڑا ہے جس کو سارے سبق زبانی یاد کروانے کے بعد ہی میدان میں اتارا گیا ہے۔ اگلے روز کے اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیوں نے صوبائی لیگ کی سیاسی ساکھ کو زبردست دھچکا لگایا تھا اور بھنڈار کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کس منہ سے پارٹی اجلاس میں شرکت کر سکے گا۔ ملک سے اتنا اچانک اور ایسا بھرپور جواب کہ اسے توقع نہیں تھی۔ یہ بات وہ سمجھتا تھا کہ اگر کلرک بادشاہ کو اس نے سونے میں تول کر بھی ایک اور پریس کانفرنس کے لیے راضی کر لیا تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ دوسری مرتبہ اپنا بیان بدلنے والے کو لوگ دروغ گو اور لالچی ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو سچا سمجھنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پھر یہ بھی تو ممکن تھا کہ ملک صاحب اگلی مرتبہ اس سے بھی تیز ہتھیار کے ساتھ حملہ آور ہوتا، کسی ایسے ہتھیار کے ساتھ جو اس کی سیاسی موت پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا۔ چھت پر بیٹھے فوٹوگرافروں کو کوئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی کرتا تو نہ دیکھ پاتا۔ یوں بھی آج تہوار کی وجہ سے مکانوں کی چھتوں پر خاصی رونق لگی ہوئی تھی اور نیچے لان میں موجود کسی شخص کے اس طرف دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ طاقتور لینسز اپنے کیمرے میں لگا کر فوٹوگرافروں نے لان میں دھری 3 کرسیوں کو فوکس کر رکھا تھا۔ ارسلان نے اسے کہا تھا کہ پیسے اس نے اپنی مرضی کے لیے ہیں، کام ارسلان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جناب فکر ہی نہ کریں، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، فوٹوگرافر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی پیشہ ورانہ اہلیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ آج اس نے نجمہ ملک کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ نازنین اور اس کی ماں مختارہ بائی کی ملاقات اسے کروانا چاہتا ہے۔ نجمہ ملک خود کار چلا کر یہاں تک آئی تھی۔ ارسلان نے گھر کے دروازے پر جی جان سے اس کا استقبال کیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے مین دروازے سے اندر داخل ہوئی، کیمرہ حرکت میں آ گیا۔ اندر لان میں نازنین اور مختارہ بائی موجود تھی، جنہوں نے ارسلان سے بڑھ کر جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا۔ تینوں وہاں لان ہی میں بیٹھ گئیں اور ارسلان نوکر کو ہدایت دینے چلا گیا۔ اس نے اپنی نگرانی میں ان کی بے تکلفی سے گفتگو کی تصاویر بنوائی تھیں اور جب وہ نوکر کے ہمراہ مشروبات لے کر واپس لان میں پہنچا تو احساس فتح سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس نے آج بڑا معرکہ سر کر لیا تھا۔ کافی وقت ان لوگوں نے آپس میں گپ شپ لگاتے گزارا۔ اس درمیان ارسلان کے کہنے کے مطابق نجمہ بیگم نے دونوں ماں بیٹی کو احساس دلا دیا تھا کہ وہ دونوں کو کبھی گرم سرد ہوا بھی نہیں لگنے دے گی۔ اس نے اشارے کنائی سے مختارہ اور اس کی بیٹی کو باور کروا دیا تھا کہ وہ بے دھڑک اپنا کام کرتی رہیں اور یہی ارسلان چاہتا تھا۔ فوٹوگرافر نے 3 رول مکمل کر لیے تھے جب نجمہ بیگم وہاں سے رخصت ہوئی۔
اسے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیمرے میں نصب طاقتور لینس نے اس کا سارا کام بڑی آسانی سے کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ شخص جس نے اسے 1000 روپے دے کر اس سے صرف 3 رول ایکسپوز کروائے ہیں، اس کے کام سے ضرور خوش ہوگا۔ فوٹوگرافر کو قطعاً اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ 3 عورتیں کون ہیں، نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے تو یہ کوئی بڑا ہی بیوقوف نوجوان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کام جس کے لیے اس نے 1000 روپیہ دیا تھا، یہ تو کوئی بھی شخص مفت کر دیتا۔ یوں بھی اس نے کوئی غلط کام کیا نہیں تھا، کوئی غلط تصاویر نہیں بنائی تھی، لیکن اس بات کی سمجھ اسے نہ آ سکی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ مسز ملک کی روانگی کے بعد ارسلان نے فوٹوگرافر سے تینوں ایکسپوز فلم رول لے لیے۔ اب وہ بجا طور پر خود کو فاتح کہہ سکتا تھا۔ واہ ارسلان بہو، تم نے تو کمال کر دیا، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں، اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہ تھا۔ مسز ملک کے واپس جاتے ہی مختارہ بیگم نے اس پر صدقے واری ہونا شروع کر دیا تھا۔ تم دیکھتی جاؤ بی بی، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ اب تمہیں علم ہو گیا نا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اصل میں کس کا ہے۔ بس بے دھڑک ہو کر کام کرو، 2-3 چکر بھی تم نے کامیاب لگا لیے تو سمجھو تمہارے وارے نیارے ہو گئے۔ بی بی، کروڑوں میں کھیلو گی، کروڑوں میں۔ جب تم اس شہر کی سڑکوں پر پجاروں میں بیٹھ کر گھومنے نکلو گی تو سارے شہر کے شرفا تمہیں جھک جھک کر سلام کیا کریں گے۔ بی بی، تمہارا ماضی کسی کو یاد نہیں آئے گا، تمہیں بھی نہیں۔ اپنے نام کے ساتھ کسی بھی اعلیٰ ذات کا اضافہ کر لینا۔ ارسلان کی بات پر مختارہ نے زبردست قہقہ بلند کیا تھا۔ ریاست شاہ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو ملک کی آزادی کے بعد مسلسل رسم غلامی کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے پیشتروں کی طرح ملک کی اعلیٰ ترین درسگاہ سے تعلیم حاصل کی تھی اور خاندانی روایات کے مطابق ہر وہ عیب اپنے اندر پیدا کر لیا تھا جو ایسے وڈیروں کے شایان نشان ہوتا ہے۔ ڈاکو اور قاتلوں کو اپنے پاس پناہ دینا، معمولی رنجش پر کسی مخالف کی بہو بیٹی کو اغوا کروا دینا، اپنے علاقے کی بیوروکریسی کو ہر ممکن طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ وہ عادات جو اسے ورثے میں ملی تھی۔ لیکن ریاست شاہ نے خود کو انہی روایات کا پابند نہیں رکھا تھا۔ اس نے اپنی خاندانی روایات سے اوپر اٹھ کر ایک نئی جدت بھی اپنائی تھی اور کوشش کر کے اپنا تعلق ڈرگ مافیا سے بھی قائم کر لیا تھا۔ ریاست شاہ رہتا تو شہر میں تھا، لیکن اپنے گاؤں سے اس کی غیر موجودگی میں کوئی اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ کتوں کی دوڑ میں ہمیشہ اس کے کتے پہلی یا دوسری پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ اس کے گھوڑے ڈربی میں ہمیشہ فیورٹ ہوتے تھے۔ درجنوں ملازم ان کے ان گھوڑوں اور کتوں کی نگرانی اور خدمت کیا کرتے تھے۔ اس شہر میں بہت کم خوش قسمت ایسے تھے جو اس کے کتوں اور گھوڑوں سے زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہوں گے۔ نجمہ ملک اور ریاست شاہ کی ملاقات گھوڑوں کی ریس پر ہی ہوئی تھی۔ نجمہ ملک ڈربی میں شرکت کرنے آئی تھی۔ یہ ملاقات گو کہ اچانک تھی، لیکن دونوں نے پہلے ہی ملاقات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ ملاقات نے پھر ملاقاتوں کو جنم دیا۔ ریاست شاہ کو اسمبلی ممبری بھی اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملی تھی۔ انگریز کے دور سے یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے چلے آ رہے تھے۔ عورت اور شراب اس کی زندگی کا لازمی جز تھے۔ نہ جانے اس کی زندگی میں کتنی عورتیں آئیں اور چلی گئیں۔ ان میں ملک کے بڑے بڑے مقتدر گھرانوں کی وہ شریف ذاتیاں بھی تھیں جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں اس سے ٹکرائیں۔ جسم و جان سے اس کی خدمت کرنے کے بعد جب یہ محسوس کرنے لگیں کہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھے تو چپ چاپ علیحدگی اختیار کر لیتیں۔ اور فحاشائیں بھی تھیں جنہیں ایک رات میں ایک مہینے جتنا حق الخدمت موصول ہوتا تھا۔ خاندانی شادی تو ریاست شاہ کے بزرگوں نے اس کی کالج کی تعلیم سے فوراً بعد ہی کروا دی تھی، لیکن یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے خاندانوں میں ایسی شادیاں صرف اتمام حجت کے لیے ہی کی جاتی ہیں۔ اس کی نیک اور پاکیزہ بیوی آبائی گھر میں نوکروں کی فوج ظفر موج اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، اور ریاست شاہ شہر میں گلچھرے اڑا رہا تھا۔ یہ چونکہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی، اس لیے بیچاری نے اسے اپنا نصیبہ جان کر قبول کر لیا تھا۔ ریاست شاہ کو جب سے سرکاری مشیر کا درجہ حاصل ہوا تھا، اس کے بعد سے ایک سیکرٹری نما بیوی کی ضرورت وہ شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ جس بے تکلفی کا مظاہرہ نجمہ ملک نے کیا تھا، اس کے بعد جب اسے علم ہوا کہ نجمہ ملک کا ایک سیاسی پس منظر بھی موجود ہے تو ریاست چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ ملک ایسے بڑے سیاستدان کو نجمہ ملک نے سیڑھی بنا رکھا ہے، اور اگر اسے ریاست شاہ جیسا مضبوط سہارا مل جائے تو ملک کی بساکھیاں اٹھا کر وہ پرے پھینک دے گی۔ دوسری طرف نجمہ ملک نے محسوس کر لیا تھا کہ ملک صاحب کی کشتی بھی ڈاواں ڈول ہے۔ وہ بلیک میلنگ کے سامنے جھک کر سرکاری لیگ میں شامل ہوئے تھے اور سرکاری لیگ والوں نے انہیں خوب استعمال کیا تھا۔ چند مہینوں ہی میں ملک صاحب کا شمار صوبائی لیگ کے صف اول کے دشمنوں کی صف میں ہونے لگا تھا، جس کے بعد سے کم از کم ان کا سیاسی مستقبل
پہلے جیسا محفوظ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج اگر مرکزی لیگ کا زور تھا تو سیاست کے اتار چڑھاؤ کا اس ملک میں کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ نہ جانے کل کس بات پر اس کا دھڑن تختہ ہو جائے۔ یوں بھی بلیک میل ہونے کے بعد سے ملک صاحب کی بارگیننگ پاور کم پڑ گئی تھی۔ نجمہ ملک نے محتاط ترین رائے یہی قائم کی تھی کہ ملک صاحب کا معاملہ اب 50-50 پر اٹک گیا ہے، جبکہ اسے 100% کامیابی چاہیے تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی تھی، اس پہ چھا جانے کا جنون سوار تھا اور اس جنون نے اسے ریاست شاہ کے نزدیک کر دیا تھا۔ ادھر ملک صاحب نے نجمہ بیگم کے تیور بھانپ لیے تھے۔ وہ تو دانت دیکھ کر جانور کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے، یہ تو کل کی لونڈیا اور اس کے اپنے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا تھا۔ بھنڈار کی طلاق یافتہ بیوی نے بڑی تیزی سے سیاسی افق پر نمایاں ہونا شروع کیا تھا۔ یہ خاتون بھنڈار کی رشتہ دار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، لیکن دوسری بیگمات کے برعکس اس نے بھنڈار صاحب کو من مرضی سے روکنا چاہا تھا۔ بھنڈار نے پہلے تو بہت ہاتھ مارے، لیکن روز چپ چاپ ذکیہ بیگم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب غلامی کا یہ طوق مغربی درسگاہوں کی تعلیم یافتہ ذکیہ بیگم کے گلے سے اترا تو اس نے کھل کر میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیاست کا آغاز اس نے ایک پریس کانفرنس میں سرکاری ٹی وی میں سرکاری پارٹی میں شمولیت کے اعلان سے کیا اور جلد ہی پارٹی کی خواتین ونگ کی آرگنائزنگ سیکرٹری کے عہدے تک پہنچ گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اسے خواتین کی مخصوص نشستوں پر سینیٹ بٹھا دیا گیا۔ ذکیہ بیگم گن شناس عورت تھی، وہ انسان کی صلاحیتوں کی بنا پر ہی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا کرتی تھی۔ ملک صاحب کو مروجہ سیاست میں ایک خلیفہ کا درجہ حاصل تھا اور ایسے لوگ ذکیہ بیگم کی کمزوری ہوا کرتے تھے۔ جب سے ملک صاحب نے سرکاری لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، اس کے بعد سے ذکیہ بیگم کی دلچسپی ان میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نوجوان اور انتہائی چالاک کسی چھوٹے گھرانے کی عورت کا یہ بوڑھا خاوند دیر تک اس چڑیا کو اپنے سنہری جال میں بند نہیں رکھ سکے گا۔ ذکیہ بیگم کی جوانی نے بھی پر لگا کر اڑنا شروع کر دیا تھا، گو کہ مغرب سے درآمدہ سامان آرائش و زیبائش سے اس کے گھر کی الماریاں اٹی پڑی تھیں اور ابھی خاصے عرصے تک وہ اس لیپا پوتی کے سہارے اپنی تیزی سے گرتی جوانی کا بھرم قائم رکھ سکتی تھی، لیکن اب اسے شدت سے ایک خاوند کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی ڈمی خاوند کی موجودگی میں وہ بہت سی معاشرتی پابندیوں سے مستثنیٰ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ملک صاحب کے لیے ذکیہ بیگم کا روشن سیاسی کیریئر تو باعث دلچسپی تھا ہی، لیکن بھنڈار کی سابقہ بیوی کو اپنا بنا کر وہ اپنے دشمن کے لیے ایک مستقل ذہنی ہیجان کا باعث بھی بن سکتے تھے۔ یہی تھی وہ مشترکہ دلچسپیاں جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھیں، اور یہ سلسلہ اب خاصا لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ریاست شاہ کے حوالے سے چھپنے والی خبروں پر سخت شرمندگی کا سامنا رہتا ہے۔ میں اب یہ ڈھونگ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ نجمہ بیگم، اپنی حیثیت کو مت بھولو۔ میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم میری پگڑی اخبارات میں اچھالتی پھرو۔ اس روز جب اخبار نے نجمہ بیگم کے تازہ عشق کی کہانی کو موضوع بنایا تو ملک صاحب کا پیمانہ صبر بالآخر چھلک پڑا۔ او ہو، بڑا غصہ کرنے لگے ہیں آج کل آپ، بلڈ پریشر کچھ بڑھ گیا ہے شاید۔ ملک صاحب، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ مجھے میری حیثیت یاد نہ دلایا کیجیے۔ یہ کام اگر میں نے شروع کر دیا تو آپ کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ اس نے سگریٹ کا طویل کش لگا کر ملک صاحب کی طرف دھواں اور طنز اچھال دیے۔ ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں۔ ملک ہونٹ کاٹتا رہ گیا۔ کچھ بھی کہہ لیجیے ملک صاحب، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ میں آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ اس حیثیت میں ہیں کہ اپنا ہر حکم مجھ پر چلا سکیں۔ نجمہ بیگم نے کاٹدار لہجے میں کہا، میں اس پاکھنڈ کو ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ اخبارات کا موضوع بنے۔ ممکن ہے تمہارے لیے اپنی عزت کوئی مسئلہ نہ ہو، میرے لیے بہرحال ہے۔ ملک صاحب نے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں کہا، جیسے آپ کی مرضی، بس اس بات کا خیال رہے کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں اب آپ کی داشتہ نہیں ہوں، بیوی ہوں، برابر کی حقدار، اور شاید آپ نے نکاح نامے میں یہ سب کچھ تحریر بھی کیا ہے۔ نجمہ بیگم نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ دی۔ اتر آئی نا اپنی اوقات پر، بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ آخر تم نے میری راتوں کو رنگین کیا ہے اور میرے لیے
यूं भी पैसे की कभी कोई अहमियत नहीं रही। मलक साहब ने होंठ काटते हुए कहा, ऑल राइट, मैं मुंतजिर हूँ। मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देता हूँ, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि ये बात अभी अखबारात में ना आए। इसमें हम दोनों का फायदा है। अगर तुम इसे भी मेरी कमजोरी समझती हो तो बेशक इस मामले को अखबारात तक भी ले जाना। मेरा वकील आज ही तुम्हारे साथ मामला तय कर लेगा। ये कहकर मलक साहब बगैर कुछ सुने बाहर निकल गए। मुस्कुराहट नजमा बेगम के होंठों पे फैल गई। वो एक दरख्त से अपनी मर्जी का रस चूसने के बाद अब दूसरे दरख्त का रुख करने जा रही थी। रियासत शाह बहरहाल इसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था, क्योंकि मलक साहब के बरअक्स उसके यहाँ खानदानी शराफत का सिलसिला एक अरसे से चल रहा था और मलक साहब अपने खानदान के पहले शरीफ थे। मैंने मलक से अलहदगी का फैसला कर लिया है, उसने अरसलान के बैठते ही कहा। अरसलान को मिसेस मलिक ने फ़ोन करके खास तौर से यहाँ बुलाया था। बहरहाल वो इसका बिजनेस पार्टनर था, जिसको एतमाद में लेना उसके लिए ज़रूरी था। दोनों एक 5 स्टार होटल में बैठे थे। क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने अरसलान से पूछा। आपके हर फैसले से मुझे खुशी होगी। मैं जानता हूँ कि आप कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा बसीरत से नवाजा है। यूं भी आपका मिशन आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं। इसलिए जो बात हो गई उस पर तबसरा कैसा? अलबत्ता मेरे दिल में एक हसरत बाकी रहेगी। क्या? काश मैं मलक साहब से अपनी महरूमियों और मजालिम का बदला ले सकता। अरसलान ने कुछ सोचते हुए हवा में तीर चलाया है। इस सिलसिले में तुम जिस तरह चाहो मेरी मदद हासिल कर सकते हो। यूं भी अब हमारे दरमियान कोई पर्दा तो रह नहीं गया। चूंकि तुम मुझे बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करोगे, इसलिए शायद मैंने तुम्हारी मनकूहा बीवी बनने पर गौर नहीं किया। इसके अलावा तो नजमा बेगम आंख दबाते हुए हंसती। मैं आपका एहसानमंद हूँ नजमा बेगम, लेकिन मैंने कभी अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं सोचा। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि आपके साथ इस हैसियत से मुंसलिक हो जाऊं। बहरहाल आपका समाजी रुतबा मुझसे बहुत ज्यादा है। आप मुझ पर एक एहसान जरूर फरमाएं। अगर मुमकिन हो तो वो तस्वीर जो आपने नाज़नीन और मलक साहब की तैयार करवाई थी, उनका एक सेट मुझे भी अनायत कर दें। मैं इस बूढ़े खुसट की बेबसी का तमाशा देखना चाहता हूँ, जिस तरह उसने मुझे बेबस करके मारा है। इसके अलावा नजमा साहिबा, मुझे इन तस्वीर के जरिए नाज़नीन और उसकी माँ को भी काबू में रखना होगा। गो कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आप तो खुद कहा करती हैं कि इंसान का दिमाग घूमने पे आए तो एक पल में जाने उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। मुस्तकबिल में हमारे कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन तवाइफों पर गिरफ्त मजबूत रखना जरूरी है। यूं भी नजमा साहबा, अब आप एक मुअज़्ज़ज़ असेंबली मेंबर की बीवी बनने जा रही हैं और मलक साहब को ब्लैकमेल करना शायद आपको जेब नहीं देता। अरसलान ने आखिरी बात कहकर उसके चेहरे पर पुरउम्मीद नजरें गाड़ी। बहुत चालाक हो, मुकम्मल कारोबारी और मौके से भरपूर फायदा उठाने वाले। अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। बहरहाल इस तरबियत में मेरा भी हिस्सा है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि अगर मैं तुम्हें राह रास्त पर ना लाती तो आज तुम मल्लक के एक मामूली कारिंदे से ज्यादा हैसियत ना रखते, जिसे वो जब चाहता नवाजता या अख्तर की तरह बलि चढ़ा देता। अरसलान, मैं हैरान होती हूँ ये सोचकर कि मैं तुम्हारी किसी बात को रद्द क्यों नहीं करती। अरसलान, मैं इतनी आसानी से बात मान जाने वालों में से नहीं हूँ। बहरहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तुम मेरी तारीफ ना भी करो तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अरसलान, मुझे इल्म नहीं तुम्हारी मेरे मुतालिक क्या राय है, लेकिन अगर तुम यकीन कर सकते हो तो कर लो कि मैंने अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान जिस नौइयत के ताल्लुकात तुम्हारे साथ कायम किए हैं, किसी और के साथ नहीं किए। और हाँ, मुझे अभी कुछ ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। मैं शादी अब सोच समझ कर ही करूँगी। इस बात में कोई शक नहीं कि रियासत शाह की ख्वाहिश है कि हम जल्द अज जल्द रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएं, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद ही कुछ कर सकूंगी। अभी मेरे ख्याल से मुझे सारी तवज्जो बिजनेस और सोशल वेलफेयर पर ही देनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं आपकी इस बात से 100% इत्तफाक करता हूँ। वाकई अभी आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। फिर नजमा साहिबा, ये भी तो मालूम नहीं कि रियासत शाह से शादी के बाद हमारे ताल्लुकात की नौइयत क्या हो जाए, क्योंकि मलक साहब की बात तो और थी। वो तो उसने अपने एक भाई बहन और माँ को भी यहीं रखने का फैसला किया था। इस तरह वो एक
کم از کم فیملی لائف کا تاثر قائم رکھ سکتی ہے، ورنہ تو اخبار والے اس کے وہ لتے لیتے کہ خدا کی پناہ۔ اب اسے بہت محتاط ہو کر زندگی گزارنا تھی۔ اس نے ارسلان کو بتا دیا تھا کہ ملک ارسلان کے لیے مسائل پیدا کرے گا، کیونکہ وہ کم از کم ارسلان کا نجمہ بیگم کے ساتھ رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس خطرے کی پیش بندی کے لیے ہی تو آپ سے تصاویر مانگی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ